خود بتایا تھا۔ ویرا کی تحیر زدہ آواز ابری۔ کیا وہ کالا دوبارہ تمہاری طرف آیا تھا؟ کالا آئی مین کا ہر کارا ہے، وہ خود پردے میں چھپا ہوا ہے۔ اس وقت میرے کان نہ کھاؤ، گھر آؤں گا تو سب بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں اتنی دیر سے خاموش تھا مگر تمہارے تماشے دیکھ رہا تھا۔ اول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید تم آئی مین کو اپنا موبائل نمبر دینا چاہ رہے تھے۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، تجربہ ہر کامیابی کی نفی کر رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے محض اپنے مشاہدے سے پوری بات سمیٹ لی تھی۔ سی آئی اے اور راہ والے اس وقت غیر معمولی طور پر خاموش ہیں۔ اول خان نے قدرے خاموشی کے بعد کہا، بھاری جانی اور جسمانی نقصان سے وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ ان کے زیر زمین چلے جانے اور آئی مین کے ضرورت سے زیادہ فعال ہونے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنی تمام سرگرمیوں کو پس پشت ڈال کر تمہاری ذات کو اپنا ہدف بنا لیا ہے۔ آئی مین نے یکا یک اپنی پوری توجہ تم پر مرکوز کر دی ہے۔ یہ ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ ہمارے سارے اہداف بدستور برقرار ہیں۔ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہو تو تم کسے اپنا ہدف بناؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ یہ نہ سوچو کہ اس وقت ہمارا مقابلہ صرف آئی مین سے ہے۔ راجہ پولیس کی کڑی باز پرس سے گزر رہا ہوگا۔ چوپڑا براہ راست آئی بی والوں کی تحویل میں ہے۔ ونود کراچی آ چکا ہے۔ جلال کے آدمی اس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا رہے ہوں گے۔ میں اپنی اور تمہاری بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی۔ جو لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر پولیس اور آئی بی کی تحویل میں چلے گئے، ان پر قانون لاگو ہوگا۔ اب وہ ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ ابھی صرف ابتدائی خبریں آئی ہیں۔ ان کے اطرافات بہت سے راز کھول دیں گے۔ یہ بھی نہ بھولو کہ آج کل امریکی سفارتکاروں کی کڑی نگرانی ہو رہی ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے امریکی کمانڈوز تعینات کیے ہوئے ہیں۔ ان گورے کمانڈوز کو دہشت گردی سے کون بچائے گا؟ اول خان ہنس پڑا اور میری بتائی ہوئی صورت احوال سے معزوز ہوتے ہوئے بولا، جلال نے رات ہی کو بتا دیا تھا کہ امریکی اس وقت اپنے سایوں تک سے ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی مدد کے لیے حکومت پاکستان سے رجوع کیا ہے اور یوں رضاکارانہ طور پر ہماری کڑی نگرانی میں آ گئے ہیں۔ ہم پولیس، آئی بی اور دوسری سرکاری ایجنسیوں سے الگ نہیں ہیں۔ سب مل جل کر ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارا کام دہشت گردی نہیں ہے، ہم اس کے انسداد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارے دشمن اگر مخبری اور جاسوسی کے کاموں تک محدود رہیں تو شاید کبھی خون ریزی کی نوبت نہ آئے۔ امریکہ اور برطانیہ کے جاسوس ایک دوسرے کے ملکوں میں پیشہ ورانہ فرائض انجام دیتے ہیں۔ ایک مدت گزر گئی لیکن ان کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہوا نہ مار دھاڑ کی نوبت آئی۔ امریکہ اور برطانیہ جو کچھ کرتے ہیں صرف اپنی سلامتی اور تحفظ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں دخل انداز نہیں ہوتے۔ یہاں سارا چکر یہ ہے کہ ہمارے دشمن ہمیں برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ یہاں سازشیں کر رہے ہیں، سرکشی اور فتنوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، منشیات فروشی کر رہے ہیں اور غیر قانونی طور پر مہلک ہتھیار لا رہے ہیں۔ اول خان نے میری بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ان کی حرکتوں سے کوئی بے ضمیر پاکستانی ہی چشم پوشی کر سکتا ہے۔ اپنی بات پوری کر کے اول خان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کسی پروگرام کے بغیر ادھر آ گیا تھا، اب چلتا ہوں۔ رات کو گھر آؤ گے؟ میں نے اسے مسافہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وعدہ نہیں کرتا، موقع ملا تو ضرور آؤں گا۔ وہ مجھ سے کیبن ہی سے رخصت ہو گیا۔ اسے چھوڑنے کے لیے میرا باہر تک آنا احتیاط کا منافی تھا۔ اول خان کو روانہ کرنے کے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ دوپہر کو بھوک محسوس ہوئی تو میں نے منیر سے مشورہ کر کے ایک قریبی ہوٹل سے لذیذ کھانا کھایا اور شکم سیر ہونے کے بعد کیبن ہی میں پڑے ہوئے دیوان پر دراز ہو گیا۔ میری آنکھوں میں دور دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ ذہن میں خیالات، امیدوں اور وسوسوں کی آندیاں سی چل رہی تھیں۔ میں آنکھیں موندے ہوئے تھا کہ کیبن کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ مجھے سوتا ہوا سمجھ کر منیر دروازے سے واپس آ رہا تھا۔ میں نے آواز دے کر اسے بلا لیا۔ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں اندر آ گیا اور جھجکتے ہوئے بولا، صاحب آپ آرام کریں، میں ایسے ہی آ گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مندے کا وقت تھا۔ دکانداری صبح اور شام کو چلتی تھی جب اسپتال اور مطب آباد ہوتے تھے۔ دوپہر میں بس اکا دکا گاہک آتے تھے جن کو نمٹانے کے لیے ایک آدمی بھی کافی تھا۔ شاید منیر اسی فرصت سے فائدہ اٹھا کر کچھ باتیں کرنے کے لیے میرے پاس آیا تھا، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے واپس لوٹ رہا تھا۔ میں آرام نہیں کر رہا، لیٹا ہوا کچھ سوچ رہا ہوں۔ میں نرم لہجے میں اس کی حوصلہ افزائی کی، کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، بس ایسے ہی آ گیا تھا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود ہی اسی طرف کروٹ بدل لی۔ وہ اس کے مالک کی کرسی تھی۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آئے، لیکن جب اس نے میرے چہرے کی سختی دیکھی تو جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ میں نے اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت پر غور کرتے ہوئے کہا۔ صاحب مجھے کچھ پتا نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ صاحب نے فون پر اتنا بتایا تھا کہ وہ چند دنوں تک دکان پر نہیں آئیں گے، ان کی جگہ آپ بیٹھیں گے۔ ہم کو آپ کے ساتھ پورا تعاون کرنے کا حکم ملا تھا جو ہم کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تو میں نے اسے ٹوکا، تمہیں یہاں کے بارے میں کیا پتا نہیں؟
اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے جواب دینے کے بجائے سوال کیا، صاحب آپ کو ہم دونوں سے کوئی شکایت تو نہیں ہے نا؟ اب تک نہیں تھی، لیکن اس وقت تم جیسی الجھی باتیں کر رہے ہو، اس کے بعد شکایت ضرور پیدا ہو جائے گی، میں نے تادیبی لہجہ میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے میں کھانا کھانے کے لیے باہر گیا تھا تو ایک چمکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی ہوئی عورت نے مجھے بلا کر پوچھ گچھ کی تھی اور یہ روپے دیے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے 1000 روپے کے 2 نوٹ نکال کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میری طرف بڑھا دیے۔ میں اچھل کر دیوان پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ عورت تم سے کیا پوچھ رہی تھی؟ میں نے نوٹوں پر دھیان دیا بغیر بے چینی سے پوچھا۔ میں بے قصور ہوں صاحب، وہ رو دینے والی آواز میں بولا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس نے مجھے رشوت دی تھی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ تمہارے صاحب اپنے گھر کب واپس جاتے ہیں؟ میرا دوران خون یک بہ یک تیز ہو گیا اور دل کی دھڑکنیں اپنی کن پٹیوں میں سنائی دینے لگیں۔ اس کے رک رک کر بولنے سے میں خلجان میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میں نے دانت پیس کر نیم ہذیانی انداز میں اسے ڈانٹا، تمہاری زبان کیوں اینٹ رہی ہے؟ جلدی پوری بات بتاؤ۔ میں منیر کا مزاج آشنا نہیں تھا، اضطرار کے عالم میں نے اسے بری طرح جھاڑ دیا تھا، مگر اسی لمحے یہ خوف میری رگوں میں تیر گیا کہ کہیں وہ میری برہمی سے خوف زدہ ہو کر جھوٹ بولنا نہ شروع کرتے۔ میں نے کسی توقف کے بغیر اپنی سخت کلامی کا مداوع کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم کو بلا وجہ ڈرنے یا جھجکنے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مجھے ایک سانس میں پوری بات بتا ڈالو۔ اس کے سوال پر میں چکرا گیا کہ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، آپ کے یا جہانگیر صاحب کے بارے میں؟ بات یہ ہے کہ میرے صاحب کے پاس کئی عورتیں آتی رہتی ہیں جن کو کیبن میں بٹھا کر وہ باتیں کرتے ہیں اور انہیں پیسے بھی دیتے ہیں، مگر کار والی عورت ان میں سے نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ آپ کی ملنے والی ہوگی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ صاحب کا اپنی گھر والی سے جھگڑا ہے، وہ دیر سے گھر جاتے ہیں۔ نیچی آواز میں وہ رودات سناتے ہوئے اس نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور گگیاتے ہوئے بولا، صاحب اس میں میری بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا، بس جو دماغ میں آیا بول دیا، میں جھوٹ پر آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس کا جواب سن کر میری جان میں جان آئی کہ اس عورت کی چلائی ہوئی گولی میرے کان پر سے نکل گئی تھی۔ منیر پورے پس منظر سے واقف نہیں تھا۔ اگر وہ عورت کو جہانگیر کی دوست سمجھ کر اسے یہ کہہ دیتا کہ اس کا صاحب ان دنوں گھر پر آرام کر رہا ہے، اس کی جگہ اس کا دوست دکان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو میرے لیے اسی لمحے تباہی کا آغاز ہو سکتا تھا۔ وہ اجنبی عورت یقینی طور پر میرے دشمنوں سے تعلق رکھتی تھی اور میرے بارے میں گہری چھانبین کا ارادہ لے کر آئی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ گولڈن فارمیسی میں 2 ملازم کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک کے نظر آتے ہی اس نے اپنا داؤ کھیل دیا تھا۔ یہ منیر کی زبردست ہوش مندی تھی کہ اس نے اجنبی عورت کو مجھ سے منسوب کر کے ایک من گھڑت جواب دے دیا اور بات بگڑنے سے بال بچ گئی۔ وہ اس عورت کو صحیح جواب دے کر میری دکان میں موجودگی کا راز فاش کر دیتا تو اس کا کوئی قصور نہ ہوتا۔ دونوں ملازمین کو بریفنگ کرتے ہوئے میرے یا جہانگیر کے ذہن میں کسی بعید ترین گوشے میں بھی یہ شبہ موجود نہیں تھا کہ دکان کی حدود سے باہر کوئی اجنبی کسی ملازم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ میں گولڈن فارمیسی میں اپنا کھیل پوری رازداری کے ساتھ چلا رہا تھا۔ ملازمین کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگ سکی تھی کہ میں وہاں ڈینی کے بجائے جہانگیر بنا ہوا تھا۔ وہ مالی کے لیے آنے والی فون کالز مجھے ضرور دے رہے تھے کیونکہ چند روز کے لیے جہانگیر نے مجھے اپنی دکان کا مالک بنایا ہوا تھا۔ اس سے آگے وہ بے خبر تھے۔ میرے ذہن میں اس کار سوار عورت کے بارے میں بیک وقت متعدد سوالات ابھرنے لگے۔ وہ بعد کی باتیں تھیں۔ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت منیر کے مکمل انٹرویو کی تھی۔ میں نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر کے کہا، تم کس بات سے اس قدر خوفزدہ ہو اور معافی مانگ رہے ہو؟ میں آپ کی گھر والی کو نہیں جانتا، مگر میں نے اس کے بارے میں جھوٹ بول دیا۔ میرے دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی تھی کہ کسی خطرے یا گڑبڑ کی وجہ سے جہانگیر صاحب نے اپنے گھر بیٹھ کر آپ کو اپنی دکان پر بھیجنا شروع کیا ہے، اس لیے مجھے کسی نئے مرد یا عورت کو اصل بات نہیں بتانی چاہیے۔ میرے دل میں خوف تھا کہ آپ میری بات سن کر ناراض ہو جائیں گے اور میں مفت میں نوکری سے نکالا جاؤں گا۔ تمہارا جواب بہت موزوں تھا، میں نے اس کی پشت پر تبکی دے کر کہا۔ کیا اس نے اتنی سی بات پر تمہیں 2000 روپے دے دیے؟ ہاں صاحب۔ وہ عجیب پاگل یا مشکوک سی عورت تھی، بہت امیر معلوم ہو رہی تھی۔ چپکے سے نوٹ مجھے تھماتے ہوئے اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں کل 2 بجے اسی جگہ اس کا انتظار کروں۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ میں پیسوں کے لالچ میں کل اس سے ملوں گا، مگر میں ایسے پیسوں پر لعنت بھیجتا ہوں، میرا اس نوکری میں گزارا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 1000 روپے کے 2 نوٹ میرے آگے ڈال دیے۔ رکھ لو، یہ میری طرف سے تمہارا انعام ہے۔ میں نے نوٹ اٹھا کر اسے لوٹا دیے۔ تم اس عورت کو دوبارہ دیکھو تو پہچان لوگے؟ ہاں، وہ بہت بنی سنوری اور خوبصورت عورت تھی۔ اسے مردوں کی طرح قمیض پتلون پہنی ہوئی تھی، چہرے سے بہت چالاک لگ رہی تھی۔ منیر نے کسی مزاحمت کا بغیر میرے ہاتھ سے 2000 روپے لے کر اپنی جیب میں ڈال دیے۔ اس کی گاڑی کون چلا رہا تھا؟ میں نے اپنی نرم جرا جاری رکھی۔ وہ خود ہی چلا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی خراب عورت ہے جو آپ کے چکر میں ہے۔ وہ میرے نہیں جہانگیر کے چکر میں ہوگی۔ تمہارا صاحب عورتوں کا دیوانہ ہے، میں ان سے دور رہتا ہوں۔ جی ہو سکتا ہے۔
اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، تم بتا رہے تھے کہ جہانگیر یہاں بھی عورتوں کو بلاتا رہتا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ سا آ کر گزر گیا اور اس کی پھٹی پھٹی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں نے جان بوجھ کر آپ سے کوئی شکایت نہیں کی، بس یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کار والی یہاں آنے والیوں میں سے نہیں تھی۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ بات بتا دی۔ جہانگیر کی ملنے والیوں میں سے کوئی دکان پر آ جائے تو اسے کاؤنٹر ہی سے ٹال دینا۔ میں اس کی کسی دوست سے ملنا پسند نہیں کروں گا۔ ایسی کسی عورت کے ذریعے یہ بات پھیل سکتی ہے کہ جہانگیر کے بجائے اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار دکان چلا رہا ہے۔ اوہ، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، تو کیا یہ بات بھی چھپانی ہے کہ آپ کون ہیں؟ بالکل، میں نے زور دے کر کہا۔ اپنے ساتھی کو بھی یہ سمجھا دینا، کسی کو یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ جہانگیر دکان سے غائب ہے۔ یعنی اب جہانگیر صاحب ہیں؟ اس نے حیرت سے منہ پھاڑ کر سوال کیا۔ ہاں، اس وقت یہی صورت ہے۔ بات بگڑی تو میرے ساتھ تمہاری بھی شامت آ سکتی ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس ڈرامے کے بارے میں دونوں ملازمین کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ بے خبری میں وہ کسی بھی وقت گڑبڑ کر سکتے تھے جسے سنبھالنا دشوار ہو جاتا۔ لیکن صاحب، پاس پڑوس کے دکاندار تو جہانگیر صاحب کو پہچانتے ہیں۔ اجنبیوں کے لیے میں جہانگیر ہوں، میں نے اس کے شانے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ پڑوسیوں سے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان میں سے کوئی کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ تمہارے مالک نے عارضی مینیجر رکھا ہوا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ دوسروں کی نگاہوں سے دور رہ کر اپنا زیادہ وقت کیبن میں گزاروں۔ اب میں ساری بات سمجھ گیا۔ میں قمر کو بھی سمجھا دوں گا کہ وہ کہیں بیوقوفی نہ کرے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اسی دوران میں مسلسل یہ سوچتا رہا کہ اس پراسرار عورت کی شناخت کے بارے میں منیر سے کیا کچھ خریدا جا سکتا تھا۔ اس عورت کے چہرے مہرے اور حلیے کے بارے میں وہ جو کچھ بتاتا وہ شہر کی ہزاروں عورتوں پر ساد آ سکتا تھا، لے دے کے صرف گاڑی کا نمبر رہ جاتا تھا جس کے سہارے اس عورت کا کوئی سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ منیر بدحواسی کے عالم میں گاڑی کا نمبر دیکھنا بھول گیا ہوگا۔ اسی خوف کے تحت میں وہ سوال پوچھنے سے گریز کر کے اس عورت کی شناخت کے دوسرے ذرائع کے بارے میں غور کرتا رہا، مگر ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی۔ تم نے اس عورت کی کار کا نمبر تو دیکھ لیا ہوگا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ سوال پوچھ لیا۔ میں اپنے ہاتھ میں اچانک 2000 کی بھاری رقم دیکھ کر بھونچکا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی تمہید سے میرا آدھا خون خشک کر دیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی گاڑی آگے بڑھ جانے کے بعد مجھے ہوش آیا اور میں نے بر وقت گاڑی کا نمبر دیکھ لیا، ورنہ وہ ٹریفک کی بھیڑ میں گم ہو جاتی۔ خوشی سے میرا دل بلیوں اچھل پڑا۔ میں نے اس کا بتایا ہوا نمبر فوراً پیڈ پر نوٹ کر لیا۔ تم بہت ذہین اور سمجھدار آدمی ہو، میں نے اس کی جائز تعریف کرنا ضروری سمجھا۔ تم نے کہیں کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ اس عورت کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے ایک کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ 2000 روپے صرف تمہارے ہیں، یہ واقعہ قمر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس نے منہ لٹکا کر کہا۔ میں آپ کی ناراضی سے ڈرا ہوا تھا، دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی الجھن اسے بتائی تو اسی نے مشورہ دیا کہ میں نے آپ کو اندھیرے میں رکھا تو میں نمک حرام ہی کروں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ مجھے حوصلہ نہ دیتا تو شاید میں اس وقت بھی آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ وہ بھروسے کا آدمی ہے، کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے اپنی جیب سے 500 روپے کے 2 نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ اسے دے دینا، وہ سمجھے گا کہ یہ 2000 میں سے اس کا حصہ ہے۔ نہیں صاحب، وہ زور سے اپنی گردن ہلا کر بولا، اس کی ضرورت نہیں، ہم دونوں کے لیے 1000 بھی بہت ہیں۔ وہ قمر کو پہلے ہی اعتماد میں لے چکا تھا تو امکان یہ تھا کہ قمر کے کان کیبن سے لگے ہوئے ہوں گے۔ جہانگیر نے اپنی نجی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مختصر کیبن کو ہر اعتبار سے محفوظ بنانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن شیشے کی پتلی دیواروں کے لیے آوازوں کو مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے تاریک شیشے میں سے دیکھا کہ وہ کاؤنٹر کے آخری سرے کے پیچھے اسٹول پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے وہ نوٹ منیر کی جیب میں اڑسے اور اسے واپسی کا حکم دے دیا۔ اس کے اٹھتے ہی میرا ذہن آئمین کی سیکرٹری کی طرف بھٹک گیا اور میں نے اسی لمحے منیر سے پوچھ لیا، وہ عورت پاکستانی تھی یا غیر ملکی لگ رہی تھی؟ اس کا رنگ گورا ضرور تھا مگر وہ پکی پاکستانی تھی۔ غیر ملکی ہوتی تو اس سے میری بات ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے رک کر جواب دیا، میری تعلیم واجبی سی ہے، ساری انگریزی دواؤں کے نام پر ختم ہو جاتی ہے، بہت سے غیر ملکی بھی روانی سے اردو بول لیتے ہیں۔ اسے یہ بات یاد دلاتے ہوئے میرے ذہن میں ویرا کا پرفریب پیکر ابھر آیا۔ نہیں صاحب، اس کا ناک نقشہ اور بول چال ہماری عورتوں جیسی تھی، میں اس بارے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا کر باہر بیٹھو۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ میں نے شیشے کے عقب سے دیکھا کہ وہ میرے پاس سے سیدھا قمر کے پاس گیا اور سر جوڑ کر اسے کچھ بتانے میں مصروف ہو گیا۔ میرے حساب سے وہ ایک کامیاب دن تھا۔ میری پہلی کوشش میں آئمین ماجد جمنی پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بھڑکنے اور تیزی سے ٹھکانے بدلنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ اس وقت رابطہ قائم کرنے میں پہل میری جانب سے ہوئی تھی۔
مگر اس روز آئی مین نے جہانگیر پر ڈورے ڈالنے کے لیے فون کیا تھا، جس کے نتیجے میں میرے اور اس کے پرپیچ مذاکرات ہوئے تھے۔ اس گفتگو کے نتیجے میں میری کئی غلط فہمیاں رفع ہو چکی تھی۔ منیر کے ذریعے سامنے آنے والی پراسرار عورت کے کردار کی دریافت بھی کم اہم نہیں تھی۔ ابتدا میں ہمارے لیے آئی مین صرف ایک نام تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے دو مہرے ہماری نظروں میں آ گئے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ نیگرو اور خوبرو عورت کے پتے ٹھکانے کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ منیر کو رخصت کرنے کے بعد میرے دل پر اضطراب طاری ہونے لگا کہ میں جہانگیر کے کیبن کے قفس سے نکل کر اپنے گھر کی آزاد فضا میں پہنچوں اور اپنا کام آگے بڑھانے کی کوشش شروع کر دوں، مگر آئی مین کی طرف سے کسی فون کال کے انتظار میں میرا دکان میں موجود رہنا ضروری تھا۔ کچھ دیر کے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آئی مین کے پیغام کے انتظار میں میرا وہاں رکنا قطعی ضروری نہیں تھا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنانے کے لیے 24 گھنٹوں کی مدت مقرر کی تھی، جس میں آنے والی رات بھی شامل تھی۔ یہ تصور ہی اہم کانا تھا کہ فون کے انتظار میں رات بھر دکان کھلی رکھی جاتی۔ اس نے ایک ذمہ داری اپنے سر لی تھی تو یہ اس کا فرض تھا کہ ایسے وقت فون کرے جب میں دکان میں موجود ہوں۔ کسی بھی مضبوط عذر کے ساتھ میں اسی وقت دکان سے رخصت ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور باہر آ کر ان دونوں کو بتایا کہ میرے لیے کوئی بھی فون آئے تو یہ کہہ دیا جائے کہ میں دواؤں کی خریداری کے لیے مارکیٹ کی طرف گیا ہوا تھا، جہاں سے واپسی میں مجھے تاخیر بھی ہو سکتی تھی۔ دکان کھولنا اور بند کرنا ان دونوں کے معمولات میں شامل تھا، اس لیے مجھے چابیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں ہدایت دینے کے بعد میں تیزی سے دکان سے باہر نکلا اور فٹ پاتھ پر رواں بھیڑ میں شامل ہو کر اس گلی کی طرف چل دیا جہاں میں نے گاڑی پار کی ہوئی تھی۔ لی مارکیٹ سے گلشن اقبال تک کا فاصلہ خاصا طویل ہے۔ میں طویل اور بھیڑ بھاڑ والے راستے سے بچتا ہوا گھر کے قریب پہنچا تو اول خان اور جلال کی گاڑیاں گھر کے سامنے کھڑی دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ گھر پر کوئی واردات ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ دونوں وہاں پہنچے تھے۔ یہ غیر معمولی بات تھی کہ وہ ہمارے گھر پر موجود تھے اور ان میں سے کسی نے مجھ سے فون پر بات یا رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں گاڑی باہر ہی بند کر کے اترا تو پھاٹک والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو غزالہ انجن کی آواز پہچان کر گھر کا دروازہ کھولے میری منتظر تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ اس کے چہرے پر دور دور تک ملال یا افسردگی کا شائبہ نہیں تھا۔ مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تیر کی۔ خیریت تو ہے؟ یہ دونوں کیسے آئے ہیں؟ میں نے خلوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں کی شیرینی چرا کر سرگوشی میں پوچھا۔ خود آ کر دیکھ لیں، وہ آپ کے منتظر ہیں، اس نے لے جا کر دھیرے سے کہا۔ ڈرائنگ روم سے ان لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں راہداری طے کر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو جلال نے اٹھ کر نہایت اتفاق سے میرا خیر مقدم کیا۔ اول خان سے میں کچھ دیر پہلے دکان میں مل چکا تھا۔ ویرا منہ پھلائے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ خیریت تو ہے؟ آج یہ اہم اجتماع سیارگان کیسا ہے؟ میں نے ایک الگ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری دوائیں کہاں ہیں؟ جلال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دوائیں؟ میں نے حیرت سے دہرایا، کیسی دوائیں؟ سننے میں آیا کہ تم دواؤں کی خریداری کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ جلال نے بات جاری رکھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے وہ اطلاع فارمیسی سے ملی ہوگی۔ میں نے پوچھا، تم نے دکان پر فون کیا تھا؟ ظاہر ہے، ویرا خشک لہجے میں بول پڑی، تمہاری مصروفیات کے بارے میں کسی کو الہام تو نہیں ہو سکتا تھا؟ میں الجھن میں پڑ گیا تھا کہ تمہارا انتظار کروں یا واپس لوٹ جاؤں۔ اول خان کے آ جانے کے بعد میں نے کچھ دیر تک انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ فارمیسی کے لیے خریداری کرنے کے لیے گئے ہو کے وہاں سے مجھے غلط اطلاع کیوں دی گئی؟ مجبوری تھی، میں نے شانے اچکا کر کہا۔ دکان پر کسی بھی وقت آئی مین کا فون آ سکتا ہے۔ ملازمین کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ فون کرنے والے سے اجرا کریں یا آئی مین کی آواز پہچان لیں۔ میں خود کہہ کر آیا تھا کہ وہ ہر ایک کو مارکیٹ جانے کی یکساں اطلاع دیں۔ تم نے مجھے موبائل پر فون کیوں نہیں کر لیا؟ بس باتیں چھڑ گئیں، ورنہ جانے سے پہلے موبائل پر بات شروع کرتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ کہو کہ آئی مین کا دوسرا فون آنے والا تھا۔ بے اختیار میری استفسار طلب نگاہیں اول خان کی طرف اٹھ گئیں اور اس نے اعترافی انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کے پہلے فون کا واقعہ بہت اہم تھا، میں نے ان لوگوں کو پوری تفصیل بتا دی ہے۔